نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو بھائیو، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ماہ مقدس ماہ رمضان نصیب فرمایا کہ جو بابرکت اور نیکی والا مہینہ ہے۔ اس بابرکت مہینے کے اندر اللہ رب العزت کا ہماری طرف بہت سے احکامات متوجہ ہوتے ہیں، جس میں سے ایک روزہ ہے، اور اسی طرح عام لوگوں کی عادت کے مطابق اسی میں ایک چیز اور ایک فرضیت کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور وہ ہے زکوٰۃ کا۔ دوستو بھائیو، تھوڑا سا آج آپ کو زکوٰۃ کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے زکوٰۃ کی تعریف، زکوٰۃ ہے کیا، صدقہ کیا ہوتا ہے، زکوٰۃ کیا ہوتا ہے، ان کے فرق کیا ہے، اور اسی طرح مال زکوٰۃ کیا ہوتا ہے، اس کی تھوڑی اس لیکچر میں، اس بات میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کی جائے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کا معنی پاکیزہ کرنا، مال کو بڑھانا، چیز کو بڑھانا، اور اسی طرح زکوٰۃ کے معنی برکت کے بھی ہیں۔ شرعی اصطلاح میں زکوٰۃ سے مراد وہ مال کا وہ خاص حصہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فقراء، محتاجوں اور اسی طرح مسافروں اور ان لوگ پر خرچ کیا جائے کہ جو بیچارے جن کی مالی استطاعت نہیں ہوتی، یا جو اتنا مال نہیں کما سکتے کہ جو جس پر زکوٰۃ وغیرہ جو ادا کر سکیں، تو ان لوگوں کو یہ چیز ادا کی جا سکتی ہے، انہیں مالک بنا دیا جائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ زکوٰۃ کہلاتے ہیں۔ اب صدقہ کیا ہے؟ صدقہ جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے، اسی کی قسم ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ زکوٰۃ امر تعبدی ہے، یعنی فرض عبادت کہلاتی ہے، صدقہ فرض عبادت نہیں کہلاتی۔ زکوٰۃ ایک فرض چیز ہے، ایک فرض عبادت ہے۔ زکوٰۃ اسی طرح فرض ہے جس طرح کہ نماز فرض ہے، جس طرح کہ روزہ فرض ہے، جس طرح کہ حج فرض ہوتا ہے، اسی طرح اسلام کا تیسرا اہم رکن جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اب صدقہ کیا ہے؟ صدقہ جو ہے وہ بھی زائد مال سے دیا جاتا ہے، وہ بھی اپنے سے کوئی زائد چیز ہو تو وہ دوسرے کو ادا کی جاتی ہے، لیکن اس کو آج تک کوئی بھی آدمی اس کو فرض یا واجب ہونے کا اختیار نہیں کیا جاتا کہ لازمی نہیں دینا ہے، صدقہ دیں گے تو بات ختم ہوگی، نہیں ہوگی، ایسی بات نہیں ہوگی، تو یہ چیز نہیں ہے اس میں۔ زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے۔ قرآن مجید کی آیات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سے اس کی فرضیت ثابت ہے۔ قرآن مجید اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں امت مسلمہ کا یہ اجتماعی اور اجماعی عقیدہ ہے کہ جو شخص زکوٰۃ کے فرض ہونے کے انکار کر دے تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج یعنی کافر ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، کہ جس پر دنیا اور آخرت میں سخت سزائیں دی جاتی ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرتے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ اب زکوٰۃ اور رمضان، ایک بات آپ سے بات عرض کرنی ہے کہ اکثریت لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ کے لیے رمضان شریف کا وہ کیا کرتے ہیں؟ انتظار کرتے ہیں، اور اس طرح اگر دیکھا جائے تو حکومتیں بھی اس طرح انتظار کرتی ہیں۔ مثلا بینک اکاؤنٹ سے وہ زکوٰۃ کا نصاب یا زکوٰۃ اس سے کاٹی جاتی ہے کہ جب یکم رمضان مبارک ہو، رمضان مبارک کا پہلا روزہ ہو۔ زکوٰۃ کا رمضان میں نکالنا، اب یہ بات اصل چیز کیا ہے؟ رمضان شریف میں زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر ہمیں صاحب نصاب بننے کی تاریخ معلوم ہے کہ ہم مثال کے طور پر 1 جنوری 2018 کو صاحب نصاب بنے تھے، تو 1 جنوری 2019 کو جا کر ہمیں زکوٰۃ اس پر نکالنی پڑے گی، تو 1 سال گزرنے پر فوراً زکوٰۃ کی ادائیگی کر دینی چاہیے، خواہ کوئی سا بھی مہینہ ہو، اس میں کوئی شرط نہیں ہے۔ مگر عام طور پر لوگ جو ہیں اپنے صاحب نصاب بننے کی تاریخ سے واقف نہیں ہوتے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس سال کے شروع میں کم مال آیا تھا، ٹھیک ہے، وہ ڈیٹ ان کو کنفرم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ان کے نزدیک اور عام طور پر یہ بات بھی پائی جاتی ہے کہ بھائی رمضان مبارک میں ایک نیکی کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ نیکیوں کی طرف رغبت کرتے ہوئے تاکہ نیکی ایک کی 70 مل جائیں، تو اس وجہ سے اور پھر ہر سال میں وہ لوگ زکوٰۃ نکالنا رمضان شریف میں ہی نکالتے ہیں، تاکہ کہ اس سے جو ہے ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ بھائی نیکی کا اجر بڑھ کے ملے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پر سال کی ادائیگی کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ پیچھے رمضان نکالی تھی تو اب کی رمضان وہ زکوٰۃ دوبارہ ادا کر رہا ہے۔ اب جو بات ہے کہ زکوٰۃ کے بنیادی مسائل سمجھنے کے لیے 4 چیزوں کو سمجھنا شرط ہے۔ آج کے اس بیان میں آپ کو پہلی چیز ذکر کی جائے گی، وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 بھئی زکوٰۃ کی اشیاء کون سی ہیں؟ نمبر 2 صاحب نصاب
یا زکوٰۃ کا صاحب نصاب کون ہوتا ہے. نمبر 3 کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی شرط کیا ہے، شرائط کیا ہیں. نمبر 4 مصارف زکوٰۃ. تو پہلی چیز کون سی ہے؟ اشیاء زکوٰۃ. میں دوبارہ اس بات کو تھوڑا دہرا دیتا ہوں کہ 4 چیزیں ہیں کہ جو زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنے جن سے آسانی ہو جاتی ہے. پہلی چیز اشیاء زکوٰۃ. نمبر 2 نصاب زکوٰۃ. نمبر 3 کہ زکوٰۃ کی ادا کرنے کی شرائط کیا ہیں. نمبر 4 کہ مصارف زکوٰۃ کیا ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلی چیز کون سی ہے؟ اشیاء زکوٰۃ. زکوٰۃ کا جو اشیاء ہیں وہ 4 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت. تو زکوٰۃ صرف ان 4 چیزوں پر فرض ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اب رہے گی بات کہ مال زکوٰۃ کون کون سا کہلاتا ہے. تو سونا چاندی کی تقریباً ایک جیسی ہی شرائط ہیں. مثلا سونا ہو یا چاندی ہو تو اس کے لیے پہلی شرط کون سی ہے کہ چاہے وہ سونے کی ڈلی ہو، چاہے وہ اینٹ ہو، چاہے وہ زیورات کی صورت میں ہو یا برتنوں کی صورت میں ہو، پہلی شرط. دوسری شرط کون سی ہے کہ چاہے استعمال میں ہو یا نہ ہو. تیسری شرط کون سی ہے کہ خالص ہو یا کچھ ملاوٹ شدہ ہو. یہ بہرحال مال زکوٰۃ ہی کہلائے گا، چاہے سونا ہے یا چاہے چاندی ہے، ان دونوں کی ایک ہی شرط ہے. اب تیسری چیز آ جاتی ہے نقدی. مال زکوٰۃ میں نقدی چاہے وہ ملکی ہو یا غیر ملکی ہو، اپنے پاس ہو یا کسی اور کے پاس ہو، لیکن آپ کی ملکیت ہے. پہلی شرط اس میں یہ چیز ہے نقدی میں. دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کسی کو امانت دی ہو یا کسی کو قرض پر ادا کی ہو اور ملنے کی امید ہو، یا کسی نے کوئی سرمایہ کاری کر رکھی ہو. دوسری شرط ہے. موجود تو ہے نا. اسی طرح تیسری شرط کون سی ہے کہ کرنسی کی شکل میں ہو یا کرنسی کی کوئی سند وغیرہ ہے. مثلا کسی کے پاس شیئر ہولڈر ہے تو وہ کسی کمپنی کا شیئر ہولڈر تھا تو اس کے پاس شیئرز کے ڈاکومنٹس ہیں. ٹھیک ہے. یا بانڈز ہیں یا اس کے پاس سرٹیفکیٹس وغیرہ کی شکل میں ہے، تو یہ بھی کیا کہلائے گا؟ یہ بھی مال زکوٰۃ ہی کہلائے گا. اسی طرح چوتھا مال زکوٰۃ کون سا ہے؟ مال زکوٰۃ مال تجارت کہلاتا ہے. کہ اب تجارت میں 2 چیزیں شامل ہیں. نمبر 1 کہ چاہے اس کے بیچنے کی نیت سے اس نے وہ چیز خریدی ہو، نمبر 1. نمبر 2 یا اب تک اس نے بیچنے کی نیت سے اس کے بعد وہ چیز باقی ہو. یہ 2 چیزیں ہوں گی تو مال تجارت کہلاتا ہے. اور اگر ان 2 شرطوں کے علاوہ ہے تو وہ مال تجارت نہیں کہلاتا. اسی طرح مال زکوٰۃ اب ایک بات ہے کہ بھئی مال تجارت جو ہے یا مال زکوٰۃ جو ہے ان 4 چیزوں میں ہی کیوں منحصر ہے. اب ایک ضابطہ ہے کہ یہ دنیا کی یہ 4 وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اندر بڑھوتری ہو سکتی ہے اور یہ قدرتی اور فطری صلاحیت پائی جاتی ہے. چاہے کوئی اس سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے، تبادلہ کرنے سے چیز بڑھتی ہے. پہلے 3 چیزیں مثلا سونا، چاندی، نقدی، اور چوتھی چیز سامان تجارت وغیرہ جو ہے، یہ تبادلہ ان سب کا تبادلہ ہو سکتا ہے. اب چونکہ شریعت بنیادی اصول کو مد نظر رکھتی ہے، لہذا ان 4 پر تو بہرحال زکوٰۃ فرض ہے، چاہے وہ عملاً بڑھوتری کے عمل سے استعمال ہو یا نہ ہو. کل انشاءاللہ آپ کو دوسری چیز بیان کی جائے گی کہ وہ زکوٰۃ کا اور کون کون سے مصارف ہیں، انشاءاللہ وہ بیان کیے جائیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.